السلام علیکم، میں ہوں اکرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو مذاکرات تھے، وہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ فیضان رضوی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی ہم اس ولاگ میں جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے انسائڈ سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بڑھتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کے حوالے سے۔ فیضان صاحب، پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، کیا صورت ہے؟ اچھا، لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے تھے، آپ نے جب پوچھا تھا کہ کتنے روز یہ جو تیسری بیٹھک ہے وہ کتنے روز جاری رہے گی، تو ترکیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی 2 روز یہ جو بیٹھک ہے، تیسری بیٹھک، یہ جاری رہے گی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 1 روز کے بعد یہ مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ خواجہ آصف کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا کہ پاک افغان ٹاکس آر اوور، اور یہ وفود جو ہیں پاکستان کا وفد اور افغانستان کا وفد، اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ واپس بھی آ چکے ہیں، کیونکہ جب پہلے روز ان کی ملاقات ہوئی خبروں کے مطابق ترکیہ کی ثالثی میں، تو وہاں پر افغانستان کا وہی موڈ تھا، وہی انہوں نے جو ریٹن ہے وہ دینے سے انکار کیا، اور افغانستان کی جانب سے، طالبان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ جی یہ قابل عمل جو پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں، جو پاکستان کے مطالبات ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ جو دوسرے دور کے اندر، مذاکرات کے دوسرے دور کے اندر جس طرح کے کنسرنز تھے، جس طرح کے نخرے تھے طالبان کے کہ ہم ریٹن میں نہیں دیں گے، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیں گے، تو وہی ان کا موڈ جو ہے وہ تیسرے دور کے اندر بھی نظر آیا۔ اور اس مرتبہ مزے کی بات یہ ہے، پہلے تو ترکیہ کی جانب سے منا کر ان کو ایئرپورٹ سے بھی لایا گیا نا، اس مرتبہ ترکیہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جان، اتنا ٹائم تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، جائیں آپ واپس۔ کیا آپ یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا پوزیشن ہوگی؟ اچھا، لڑائیاں تو رپورٹ ہوئی ہیں، ایون کہ جب یہ مذاکرات چل رہے تھے ترکیہ کے اندر تو یہاں پر کچھ لڑائیاں رپورٹ ہوئی ہیں۔ سپن بولدک کی جو سائیڈ ہے، یہ کوئٹہ چمن بارڈر بنتا ہے، تو یہاں پر کچھ فائرنگ کا تبادلہ رپورٹ ہوا۔ دونوں سائڈز نے یہ کہا کہ جی جنگ بندی کی خلاف ورزی، افغانستان نے کہا کہ پاکستان کی سائڈ سے پہل ہوئی، اور پاکستان نے کہا کہ افغانستان کی سائڈ سے پہل ہوئی۔ افغانستان کی سائڈ پر 4 ہلاکتیں، 5 زخمی رپورٹ ہوئے ہیں، جو جھڑپیں رپورٹ ہوئیں انہی مذاکرات کے دوران، لیکن پاکستان کی سائڈ سے اس طرح کی کوئی کیجویلٹیز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں کی گئیں آفیشیل لیول پر۔ بہرحال طالبان نے کہا کہ جی ہم تو جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے پاکستان کو جواب نہیں دیا۔ بہرحال یہ لڑائی تو رپورٹ ہوئی ہے سپن بولدک کی سائڈ پر، اور اس کے بعد اب یہ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو مذاکرات ہیں جن سے کافی امیدیں تھیں، دوسرا دور جب ختم ہوا تو اس کے بعد بہت سارے بیانات سامنے آ رہے تھے پاکستانی آفیشلز کے، یہ بہت بڑا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نقطہ نمبر 4 بہت بڑی خوشخبری ہے، طالبان نے ایگریمنٹ ظاہر کر دیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی دستخط نہیں ہے، اور یہی ہوا کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ اچھا فیضان صاحب، ترکیہ اور قطر کی ثالثی کے بعد کیا کوئی اور ملک اب ثالثی کے لیے آئے گا؟ اچھا، یہاں پر ترکیہ کے اندر یہ جو تیسرا دور ہے یہ ختم تو ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دروازہ بند نہیں ہوا، ترکیہ ثالثی کرتا رہے گا، اور ترکیہ نے یہ کہا کہ جی اگلا دور اس کے لیے ہم پریپیئر کریں گے، تیاری کریں گے، کہ کوئی سنجیدگی سے آئیں گے، کوئی ایگریمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے آئیں، یہ تو نہیں کہ آپ سیر سپاٹے کرنے کے لیے آ گئے اور ثالث کا بھی وقت برباد کیا۔ خیر، ثالثی کی کوششیں ترکیہ اور قطر کی جانب سے کی جاتی رہیں گی، اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، اور جنگ بندی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو دوحہ کے اندر قطر کے اندر جو طے پایا تھا، انہوں نے ہاتھ ملائے تھے خواجہ آصف نے اور ان کے یعقوب مجاہد نے، تو یہ جنگ بندی طے پائی تھی وہاں پر قطر کے اندر، تو وہ جنگ بندی جو ہے وہ موجود رہے گی۔ یہ طے تو کیا گیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جھڑپیں تو بہرحال جاری ہیں پاک افغان بارڈر پر، لڑائیاں تو رپورٹ ہو رہی ہیں، اور ترکیہ جو ہے وہ ابھی بھی اوپن ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا چائنا کی سعودی عربیہ، چائنا کو آنا چاہیے، یہ 2 ثالث بھی موجود ہیں، لیکن اس طرح سے انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا کہ اب مزید ثالث بھی اب مزید چائنا کو آنا چاہیے درمیان میں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آئے گا وہی جس کو جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، ازبکستان کے سربراہ نے پریزیڈنٹ آف دی ورلڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا، تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اب جب کہ قطر اور ترکیہ آلموسٹ ناکام ہو چکے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ جی مجھے آنے دو، میں یہ جنگ جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ بند کروا سکتا ہوں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹری مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگی۔
اچھا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں وسط ایشیائی ممالک جو ہیں ان کی جانب سے ٹرمپ کی بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا C5+1 یہ C5 ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز، 5 سینٹرل ایشین کنٹریز +1 ہے امریکہ. یہ گروپ بنایا گیا تھا، اوباما نے بنایا تھا، اور یہ اتنا فعال نہیں تھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کی کوئی اس طرح سے میٹنگز ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں یہ رشیا سے ٹوٹے ہوئے ممالک ہیں، اور ابھی بھی یہ رشیا کے اتحادی ہیں. رشیا کا ایک نیٹو لائک الائنس ہے CSTO، کولیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ اس کے ممبر ہیں، یعنی کہ رشیا کے اتحادی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اتنا فعال نہیں رہا C5+1. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کافی اقدامات اس کی جانب سے اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان اس نے معاہدہ کروا دیا. آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو نگورنو قرباخ کی جنگ ہے اس کی ثالثی تو جو پوٹن ہے وہ کروا رہا تھا، مہینوں سے کروا رہا تھا. پوٹن یوکرین جنگ میں مصروف ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کو اپنی سائڈ پر کر لیا. اب C5+1 اس کی میٹنگ ہوئی، کافی سالوں کے بعد یہ میٹنگ وائٹ ہاؤس کے اندر ہوئی. اور یہاں پر جو ہم بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا، شہباز شریف کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا، یقین کریں کہ شہباز شریف کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا. ازبکستان کے سربراہ نے پریزیڈنٹ آف دی ورلڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا، اور قزاقستان کے سربراہ نے تو خیر ازبکستان کے سربراہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. قزاقستان کے سربراہ نے کہا کہ آپ کو جناب صدر اوپر سے اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ آپ دنیا میں امن قائم کروائیں. تو اس طرح کی باتیں یہ جو C5 کنٹریز ہیں، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، ان کی جانب سے کی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کی گئیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بھرا پڑا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر اسی طرح سے کمپیئر بھی کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ سب سے زیادہ اچھی تعریفیں جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کس نے کی، شہباز شریف نے یا پھر یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز کے سربراہان ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو، اور ان کی تعریفیں ان کو زیادہ نمبر کیوں ملنے چاہیے، کیونکہ یہ رشیا کے اتحادی ہیں یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. اور ان کی جانب سے جب اس طرح کے القابات سے نوازا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو ظاہر ہے کہ یہ تو نمبر لے گا شہباز شریف سے بھی زیادہ. ابراہیمی معاہدہ بھی ان میں سے کسی ایک ملک نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پر اناؤنس کیا، اور بہت سارے سوالات بھی گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. پرسنلی بھی مجھے 2-3 میسیجز جو ہیں وہ ملے کہ قزاقستان نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پر اناؤنس کیا کہ جی یہ آ گئے ہیں، بڑے امیر کنٹریز ہیں اور یہ بڑے رچ کنٹریز ہیں. سینٹرل ایشین کنٹریز بڑے رچ کنٹریز ہیں لیکن لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ بزنس مائنڈ کا آدمی ہے، اور اس کو ریئر ارتھ منرلز، اور انہوں نے ساروں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت ہیں، ہمارے پاس بہت ہیں، ہمارے پاس تیل گیس، یوں آ جاؤ ہم تمہیں دیں گے. تو یہ یہاں پر جو ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ قزاقستان ابراہیمی معاہدہ جو ابراہم اکارڈ ہے اس کا حصہ قازقستان آفیشلی بن رہا ہے. پھر قازقستان نے دستخط بھی کر دیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں جو سوالات مجھے ریسیو ہوئے، یہ جو C5 کنٹریز ہیں نا، سینٹرل ایشین کنٹریز، یہ مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، اور یہ جب سے رشیا سے آزاد ہوئے تب ہی سے یہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات تو ہیں. یہ اسرائیل کو یہ تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ. یہ جو ابراہیمی معاہدہ جوائن کرنے کا ڈرامہ کیا گیا قازقستان کی جانب سے، تو یہ ایک علامتی ڈرامہ تھا، ایک علامتی فیصلہ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ ابراہیمی اکارڈز کو آگے لے جانا چاہتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے قازقستان کو کہا کہ آؤ دستخط کر دو. قازقستان نے اور تو کچھ نہیں دینے کے لیے، ابھی تو کچھ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس نے کہا چلو جی میں ابراہیمی معاہدے کو جوائن کر لیتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو سرکل ہے ابراہم اکارڈز کا، تو اس کے اندر قازقستان ان عرب کنٹریز کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تو تھوڑا اسرائیل کے قریب ہو جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی خوش ہو جائے گا. تو یہ مقصد تھا. باقی یہ قازقستان، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ یہ اسرائیل کو پہلے سے، دہائیوں پہلے سے یہ تسلیم کرتے ہیں. تو یہ قازقستان کے ابراہیمی معاہدے کو جوائن کرنے کا کوئی خاص اس طرح سے یوں کہہ لیں کہ کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے کہ سرخیوں کے اندر آپ کو نظر آئے. لیکن ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ 2 روز کے بعد یہ خبر جو ہے وہ سرخیاں بھی گریب کرے. اس حوالے سے سوالات بھی پوچھے گئے ڈونلڈ ٹرمپ سے، جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بہرحال آئیں بائیں شائیں کر دیا. احمد الشرہ جو شام کے نئے سربراہ ہیں، وہ وائٹ ہاؤس کا وزٹ کر رہے ہیں، اور یہ سرخیاں گردش کر رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ اس دورے سے قبل امریکہ نے بھی ٹیررسٹ لسٹ سے نکال دیا احمد الشرہ کو، اس کے نام کو، اور جو اس کی جماعت کا نام ہے اس کو. پھر اقوام متحدہ نے بھی
سینکشنز وغیرہ ہٹا دیں. ظاہر ہے کہ اس نے دورہ کرنا ہے تو پابندیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ کسی بھی شامی سربراہ کا پہلا دورہ وائٹ ہاؤس ہے. تو اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید یہاں سے ابراہیمی معاہدے کو جوائن کرنے سے متعلق کوئی خبر اگر سامنے آتی ہے کہ جی شام آ رہا ہے ابراہم اکارڈز کے اندر, تو یہ خبر سرخیاں گریب کرے گی. اور اس کے بعد جو سعودی عربیہ ہے ان کے محمد بن سلمان کا وزٹ ہونا ہے, اسی مہینے کے اندر ہونا ہے, نومبر کے مہینے میں 19-20 نومبر کو غالباً. تو وہاں پر بھی اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ تسلیم تو نہیں کرے گا اسرائیل کو یا ابراہم اکارڈز کو, اتنی آسانی سے سعودی عربیہ جوائن تو نہیں کرے گا. شام اور لبنان یہ دو کنٹریز ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ ابراہم اکارڈ والے مشن کو یہ آگے بڑھائیں گے. سعودی عربیہ کے جہاں تک تعلق ہے تو سعودی عربیہ کا اسرائیل کو تسلیم کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر, غزہ کے اندر امن منصوبہ جو 20 نکاتی امن منصوبہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن پر ڈیپینڈ کرے گا کہ سعودی عربیہ یہ جو ریکوگنیشن والا معاملہ ہے, جو ابراہیمی اکارڈز والا معاملہ ہے, اس کو لے کر سعودی عربیہ کا کیا ری ایکشن ہوگا. فیضان صاحب, اگر غزہ جنگ بندی کی بات کریں اور قیدیوں کے تبادلے کی بات کریں تو صورتحال کیا ہے اس وقت؟ اچھا, ایک اور جو لاش ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دی گئی حماس کی جانب سے. 5 لاشیں رہ گئی ہیں جو اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ہیں جو کہ حماس نے اسرائیل کے حوالے کرنی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنوں کے اندر ڈیلی کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جا رہا لاش مل رہی ہے, ایک دو لاش جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کی جا رہی ہے. اب یہ جو 5 لاشیں ہیں یہ اسرائیل کے حوالے کر دی جائیں گی تو پھر اگلے فیز کے اندر یہ جو جنگ بندی ہے داخل ہو جائے گی. حالانکہ خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں, ڈیلی سامنے آ رہی ہیں, ڈیلی شہادت بھی رپورٹ ہو رہی ہے. جو ایڈ کے ٹرکس ہیں وہ بھی اسرائیل الاؤ نہیں کر رہا, اور لبنان کی سائڈ پر جو صدرن لبنان ہے وہاں پر بھی اسرائیل کی بمباری جاری ہے. بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو جنگ بندی ہے, یہ جو 20 نکاتی جنگ بندی ہے, یہ فائنلی دوسرے اور بہت امپورٹنٹ فیز کے اندر داخل ہونے والی ہے. دوسرا جو فیز ہے انتہائی اہم ترین فیز ہے, اس کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سی اپڈیٹ کر دیجیے گا کہ اس میں کیا کچھ ہوگا. اچھا, دوسرا جو فیز ہے میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا, اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو حماس کی جماعت کو کہا جائے گا کہ ہتھیار ڈال دو, اور دوسرا جو پیس مشن ہے, جو پیس کیپنگ فورسز ہیں عرب اسلامک کنٹریز کی, جس میں پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے, انڈونیشیا, آذربائیجان کا بھی نام آ رہا ہے, لیکن خبروں کی صورت میں نام آ رہا ہے. ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نے کنفرم نہیں کیا کہ کن کنٹریز کے جو پیس کیپرز ہیں وہ غزہ کی پٹی کے اندر تعینات ہوں گے. بہرحال یہ جو 2 پوائنٹس ہیں یہ دوسرے فیز کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اگر ان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے کہ جی حماس کی جماعت نے ہتھیار ڈال دیے اور جو عرب اسلامک کنٹریز کی فورسز ہیں وہ غزہ کی پٹی کے اندر آ گئیں, تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ باقی جو نکات ہیں ان پر بہت تیزی کے ساتھ عمل درآمد ہوگا. لیکن ان 2 نکات پر عمل درآمد جو ہے وہ یہ جو پہلے فیز کے اندر قیدیوں کا تبادلہ ہوا, اس سے بھی زیادہ یوں کہہ لیں کہ مشکل یہ مرحلہ ہے. اس وجہ سے اس کی باتیں ابھی سے کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی باتیں کر رہا ہے کہ بس آیا جی آیا دوسرا فیز آیا, اور ہم حماس کی جماعت کو یہ کہیں گے کہ ہتھیار ڈال دو, اور پھر مسلم کنٹریز کی جو فورسز ہیں وہ غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالیں گی. اچھا, امن فورسز اور جو ہتھیار ڈالنے والا یہ عمل ہے یہ کب تک شروع ہوگا, کب ایکسپیکٹڈ ہے یہ؟ اچھا, یہ آپ نے جو سوال کیا یہ جب آئے ہوئے تھے C5 کنٹریز کے جو سربراہان آئے ہوئے تھے وائٹ ہاؤس ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایگزیکٹ سیم یہی سوال ایک صحافی کی جانب سے کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ کب تک یہ جو حماس کی جماعت ہے وہ ہتھیار ڈال دے گی, اور یہ جو پیس کیپنگ فورسز ہیں یہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ غزہ کی پٹی کے اندر آنے کا ان کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس سوال کا جواب دیا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی ہی سن لیں, اس کے بعد بات کریں. Do you have an update on how soon that international stability force may be on the ground in Gaza? Very soon. It's going to be very soon. And Gaza is working out very well. And you haven't been hearing too much about problems. And I'll tell you, we've had countries that have volunteered. If there's a problem with Hamas, as an example, or a problem with anything, they volunteered to, on a single basis, go in and take care of it. We're very powerful countries in this coalition, and it's not, this is because I've heard some of the press saying, well, it's a very tentative, or it's not tentative. This is a very strong peace. This is peace in the Middle East. Hamas is a very small part of it, very, very small part. And if they don't do as they said, if they don't behave, then they've got themselves a big problem, a really big problem like they've never had. But so far, it seems to be working out very well. But that's a very small part of what we're talking about. That's a part of Gaza.
you're going to have a very, I think we can say, Marco, we have a very strong peace. This is a strong peace. We have many countries involved in the Middle East. Essentially, these countries are all involved. They want to see peace in the Middle East. दोस्तों आपने सुन ली अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनसे सहाफ़ी ने वही सवाल किया जो इकराम साहब का सवाल था। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि वेरी सून, बहुत जल्द ये जो अमन फोर्सेस हैं ये गजा की पट्टी के अंदर दाखिल होंगी, और अगर हमास की जमात ने कोई नखरा करने की कोशिश की तो ये एक माइनर सा इशू है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे इत्तेहादी हैं और बड़े पावरफुल हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, उनको हम अंदर भेजेंगे और वो हमास की जमात से हथियार लेना उनका काम होगा। यानी कि अमेरिका खुद भी नहीं जाएगा, अमेरिका कह रहा है कि मेरे पास ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं कि वो जाएंगे और हमास की जमात से जो इस्लामी ममालिक होंगे, वो इस्लामी ममालिक भी हो सकते हैं, वो इसराइल की जानिब भी इसका इशारा हो सकता है। लेकिन इसने एक मौके पर ये कहा था कि ना मैं ना इसराइल बल्कि और भी ऐसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, अजरबैजान का नाम सामने आ रहा है कि वो जाएंगे और हमास की जमात से जो हथियार हैं वो ले लेंगे। तुर्किया की जानिब से भी कहा गया कि जी हम अपने तरीके से हमास की जमात से हथियार ले लेंगे, और एग्रीमेंट के अंदर हमास की जमात ने लिख दिया है कि ठीक है हम हथियार जो हैं वो दे देंगे, लेकिन कुछ शराइत हैं हमास की जमात की कि ये जो गजा की पट्टी से तो बाहर निकलो ना, फिर क्या फ़ायदा हुआ ये सारी इतनी जंग का, इतनी कुर्बानियों का, कि आप गजा की पट्टी के अंदर मौजूद हैं, जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं, और आप हमास की जमात को कह रहे हैं कि तुम जाओ। हमास की जमात चली गई अगर हथियार डालकर और पीछे से इन्होंने अपना वही काम स्टार्ट कर दिया, तो हमास की जमात देखेगी कि किन कंट्रीज़ के पीस कीपर्स हैं जो आकर यहाँ पर अमन को कायम रखवाएंगे। अगर इनकी जानिब से कोई इस तरह की हरकतें की गई तो क्या उन फोर्सेस को जो ड्यूटीज़ दी जाएंगी तो उसमें इनको ठिकाने लगाना भी उस ड्यूटी के अंदर शामिल होगा जो इसराइली फोर्सेस हैं। तो काफ़ी सारी शराइत हैं हमास की जमात की हथियार डालने से पहले, और हमास की जमात को मेरा ख्याल है कि ये सारी शराइत जो हैं इन पर तसल्ली के साथ काम करना चाहिए। और अरब इस्लामिक कंट्रीज़ को, तुर्किया वगैरह को, जिसने आज अरेस्ट वारंट्स तो जारी कर दिए हैं तुर्किया ने, मैं लास्ट में आपको बता दूं कि नेतन्याहू समेत कुछ दर्जन से ज़्यादा इसराइली ऑफिशियल्स हैं जिनके अरेस्ट वारंट्स जारी किए गए हैं तुर्किया के प्रोसिक्यूटर की जानिब से। लेकिन ये आपको मालूम है कि ये प्रैक्टिकल इकदाम तो ना हुए, ये तो वही अलामिया टाइप ऑर्डर है जो कि जारी कर दिया गया, इस पर अमल दरामद या फिर जो हरकतें इसराइल की जानिब से की जा रही हैं तो उस पर ये मुसलमान ममालिक को जो है वो सख्त एक्शन, ये नहीं कि तारीफें करके निकल जाए। और ये जो दो इम्पॉर्टेंट नुकात हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नुकात हैं, अगर इन पर थोड़ा सा भी ढील दी गई अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की जानिब से अमेरिका और इसराइल को, तो फिर ये मसला फ़लस्तीन फिर ये बहुत दूर निकल जाएगा, बहुत दूर निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने तफसीलात बताई। व्यूअर्स, हमने तफसीली तौर पर मशरिक़ वुस्ता समेत जो है सेंट्रल एशियाई ममालिक के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की, इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी अपडेट आपके साथ रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।